پروگرام کے اس حصے میں اپنے ان رپورٹرز کے ساتھ جو کہ اس وقت گراؤنڈ میں موجود تھے، احتجاج کو کور کر رہے تھے، ان کا آنکھوں دیکھا حال جاننے کی کوشش کریں گے. آخر مظاہرین اسلام آباد میں داخل کیسے ہوئے تھے، پی ٹی آئی کیمپ میں کیا چل رہا تھا کل، پی ٹی آئی ورکرز اپنی قیادت کے حوالے سے کیا سوچ رہے تھے، کیا وہ پرجوش تھے یا وہ کنفیوز تھے، اور کلیئرنس آپریشن کا کیا پی ٹی آئی قیادت کو پہلے سے علم تھا یا کوئی ان کو ہنٹس ملی ہوئی تھیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں 365 نیوز کے نمائندے مہوش قماز خان صاحبہ اور شیراز احمد شیرازی. السلام علیکم جی. بہت شکریہ. آپ لوگ سیف تھے؟ ہاں الحمدللہ. اچھا، سب سے پہلے مہوش آپ سے شروع کریں گے. یہ بتائیں کل شام وہاں پر کیا ہو رہا تھا، آپ نے کیا دیکھا دیکھیے آپریشن سے پہلے؟ بالکل تحریک انصاف کا جو قافلہ تھا وہ کافی بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے کیونکہ G13 کے مقام سے ہم اس کو کور کرتے آ رہے تھے، اس سے پہلے تو ہم موجود نہیں تھے، لیکن جو قافلہ تھا وہ کافی بڑا تھا. اور پھر جو قافلہ ڈی چوک کے قریب آیا تب بھی کافی بڑا قافلہ تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں بھی موجود تھی. اور جو یہ میں دیکھوں 1 کلومیٹر تک یہ پورا قافلہ جو ہے وہ تھا. کل جو ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے لائٹس آف ہوئی، پھر نظر نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، یعنی جو کارکنان تھے وہ خود بھی خوف زدہ تھے کہ لائٹس جو ہے وہ آف کر دیے، اور سخت سردی بھی تھی. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے کارکنان وہاں پر موجود ہیں، اور وہ بار بار آہستہ وقفے سے ہم دیکھ رہے تھے کچھ لوگ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، جو انہوں نے جو لائن کراس کی تھی، جو کنٹینرز لگائے گئے تھے، جو کہ یہ پریڈ گراؤنڈ کا ایریا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی اگر آگے آئے گا تو ان کو جو ہے وہ شیلنگ کے ذریعہ جس طریقے سے جو ہے وہ رینجرز یا پولیس اس کو پیچھے کر دے گے. ہم نے دیکھا کہ پورا 2 دن تحریک انصاف کا جو ایک قافلہ ہے وہ 2 دن تک چلتا رہا. ایک دن نکلا وہاں سے، پھر پورا دن انہوں نے یہاں پر گزارا. تو 2 دن انہوں نے شیلنگ برداشت کی. میں اور شیراز جو ہے ہم نے کوئی 2 گھنٹے ہم وہاں پر موجود تھے G10 کے مقام پر. صرف 2 گھنٹے ہم نے تھوڑی سی شیلنگ، دور تھے کافی شیلنگ پڑی، اور ابھی تک ہماری طبیعت خراب ہے. اور ان کارکنان نے 2 دن تک شیلنگ برداشت کی، اتنی رکاوٹیں انہوں نے جو ہے وہ عبور کی، اتنا تکلیف انہوں نے سہا. اور پھر اس کے بعد ان کی ہمت کو میں حیران ہوں کہ اس کے باوجود یہ لوگ بالکل چارج تھے اور پھر آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے، تھک ہی نہیں پا رہے تھے. تو یہ چیز ہم تھک نہیں رہے تھے. شیراز، اب قیادت پہ اگر ذرا آ جائیں کہ قیادت میں کون کون وہاں پر موجود تھا، کیونکہ زیادہ یہ سوال اٹھا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ قیادت غائب تھی. تو آپ نے اگر گراؤنڈ پہ کسی لیڈر کو دیکھا ہے تو ان کے نام بتا دیں تاکہ پتہ چلے کہ موجود تھا کون، اور کون اس وقت اپنے قافلے لے کر آیا ہوا تھا، لیڈ کون کر رہا تھا، کیا سچویشن تھی؟ دیکھیے جس طرح مہوش نے بتایا ورکرز کافی موبلائز تھے. جس طرح راستوں میں شیلنگ کاتے ہوئے وہ ڈیچو کی طرف پہنچے. جہاں تک قافلوں کی بات ہے، شاہد خٹک کے ساتھ کافی لوگ آئے تھے. سوات سے سہیل سلطان صاحب جو ہے بڑے قافلے کے ساتھ آئے تھے. عالیہ حمزہ جو ہے وہ لاہور سے یہاں پر پہنچی تھی. اس کے علاوہ دیگر جو مرکزی قائدین تھے وہ شام تک تو موجود تھے، لیکن غروبی آفتاب کے بعد وہ بھی اسلام آباد سے غروب ہو گئے جو قائدین تھے. جیسے کہ وہاں پر ہم نے پہلے دیکھا کہ شاہد خٹک صاحب سے ہم نے رابطہ کیا، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. عاطف خان صاحب سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، پہلے آئے تھے وہاں سے غائب ہوئے. مروت صاحب جو خود کو بہت بڑا لیڈر مانتے ہیں عمران خان کے بعد، وہ جو ہے وہاں سے غائب ہوئے. 10-15 منٹ کے لیے آئے تھے، وہ غائب ہوئے. اسد کیسر صاحب غائب ہوئے. شندانہ گلزار رات گئے تو ورکر کے ہمراہ موجود رہی. عالیہ حمزہ موجود رہی اور خواتین موجود رہی، ڈٹی رہی. وہ میں حیران ہوں کہ اس تمام صورتحال میں شیلنگ، جہاں پر میں اور مہوش کیونکہ ہم رپورٹرز بھی ہیں، ہم نے ٹریننگ بھی لی ہوئی ہے کہ اس طرح کے وار زون میں کس طرح رپورٹنگ کرنی ہے، ہم وہاں سے مشکل سے جو ہے اپنی جان بچاتے ہوئے کام کر رہے تھے. لیکن خواتین وہاں ڈٹی رہی. جو سینئر لیڈرشپ میں خواتین ہیں وہ بھی وہاں موجود رہی. لیکن جو مرکزی قائدین تھے جن پر اعتماد تھا، ورکرز کو سہارا دینے کا جن کو کہا گیا تھا، ورکرز کے کھانے پینے کا انتظامات کا ان کو کہا گیا تھا، وہ یہاں سے غائب ہوئے. رات گئے میں اور مہوش موجود تھے کہ کارکنان خود ہی جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے. جو آس پاس اسلام آباد کے لوگ تھے وہ کھانا لے کے آ رہے تھے. ان کے لیے جو ذمہ داری مرکزی قائدین کو، ایم این ایس کو، ایم پی ایس کو، سینیٹرز کو سونپی گئی تھی کہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، وہ شام سورج ڈھلنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد وہ غائب ہو گئے. اچھا، پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے یا پنجاب کے قافلے تھے، کوئی پہنچے ہیں یہاں پر، کوئی پہلے آ گئے تھے، ان کی کوئی سچویشن بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے جس ٹائم پاکستان تحریک انصاف نے پروٹیسٹ ختم کرنے کا اعلان کیا، اس کے بعد ہم ٹویٹس دیکھ رہے تھے کہ پنجاب کے قافلے راستے میں ہیں. ابھی تک پنجاب کا کوئی قافلہ یہاں پر نہیں پہنچا. گو کہ عالیہ حمزہ لاہور میں بتی چوک پر جو ہے وہ شیلنگ برداشت کرتی رہی. وہاں اس کے باوجود بھی وہ اسلام آباد آ گئی تھی. ان سے ہم نے خود بات بھی کی، ان سے ہم ملے بھی. لیکن باقی جو پنجاب کی قیادت ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. اور گنڈاپور صاحب جو ہے وہ تو رات تک یہاں پر موجود رہے. اس کے بعد جس طرح جو ان کی عادت ہے کہ وہ یہاں پر پہنچ کے یہاں سے وہ غائب ہو جاتے ہیں، تو کل بھی انہوں نے وہی روایت جو ہے. آپ کو کٹ کروں گی، مجھے لگتا ہے گنڈاپور صاحب جو ہے نا ان کی مجبوری رہی یہاں پر ہونا،
کیونکہ بشرا پر موجود تھی, مجھے لگتا تھا حفاظت کے لیے مجھے لگتا ہے ان کے آرڈرز تھے کہ آپ نے اس دفعہ چائے پینے نہیں جانا. وہی بات نہیں کر رہا تھا, ورکرز جو ہے ورکرز ان کو چھوڑ نہیں رہے تھے, ورکرز جو ہے ان کو واش روم تک جانے نہیں دے رہے تھے, ورکرز وہاں پر ان کے آس پاس کھڑے رہے. ورکرز نے اس دفعہ بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم جب وہ ورکرز کو یہاں پر جو ہے اکیلا چھوڑ کر یہاں سے گئے تھے, اس دفعہ ورکرز نے ان کو نہیں چھوڑا. لیکن رات جو لاسٹ ٹائم ہوا وہ یہ تھا کہ رینجرز آ گئے تھے, کافی زیادہ شیلنگ ہو رہی تھی, اور جس ٹائم یہ لوگ یہاں سے گئے اس سے چند منٹ پہلے میوش وہاں پر موجود رہے. میں وہاں پر کھڑے ہو کے ولاگ کر رہا تھا یا لائیو کر رہا تھا, میوش کے پاس میرا موبائل تھا اور اچانک فائرنگ شروع ہو گئی. اب یہ فائرنگ اس آپریشن پہ آتے ہیں. فیملی علیمہ عظمیٰ بہنیں خان صاحب کی وہ تھیں ایگزیکٹلی وہ تھی رات گئے تک. وہ بشرا بی بی کی گرفتاری یہاں سے جانے کے 15 منٹ بعد تک وہ یہاں پر تھی. اس بعد یہاں پر تھی شاندانہ گلزار کے ہمراہ وہ یہاں پر موجود رہی, عظمیٰ خانم بھی, علیمہ آپا بھی یہاں پر موجود رہی, شاندانہ گلزار ان کے ہمراہ تھی. 15 منٹ بعد تک کی مجھے اطلاعات ہے کہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کے جانے کے 15 منٹ بعد تک وہ یہاں پر موجود. اور یہ جو قافلے کہہ لیں یا مین لیڈرشپ کہہ لیں جس میں علی امین گنڈاپور ہیں, بشرا بیگم ہیں اور علیمہ خان اور شاندانہ گلزار, تو آپ نے کہا ان کے جانے کے بعد بھی موجود تھے. تو یہ لوگ جب گئے ہیں بشرا اور گنڈاپور صاحب, اس وقت کے دوران فائرنگ یا شیلنگ وغیرہ شروع ہوئی بھی تھی یا ان کے جانے کے بعد شروع ہوئی ہے؟ نہیں, وہ شیلنگ جو تھی وہ تو پہلے سے ہی شروع ہو گئی تھی. وہ تو آن آف تھی. جب انہوں نے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا تھا, پہلے تو آدھے بلو ایریا کی لائٹس آف تھی, اور جس طرح کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا تو پورا جو بلو ایریا روڈ ہے اس کی لائٹس جو ہے وہ آف کر دی تھی. جو رینجرز ہے, جتنے بھی آفیسز ہے, رینجرز تمام آفیسز گئے وہاں پر, ان کو کہا کہ ابھی کسی نے بھی باہر نہیں نکلنا, صرف وہ لوگ ہی ہوں گے جو احتجاج میں شریک ہیں. تو یہ ساری سچویشن تھی. اور جس طرح اسی ٹائم کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا, فائرنگ اب مجھے نہیں پتا فائرنگ تھی یا جو ربر بلٹ چلے تھے, اور فائرنگ کی آواز مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں کرنا تھا کہ فائرنگ ہو رہی ہے یا پھر جو ربر کی گولیاں ہے وہ برسائی جا رہی ہے. لیکن جس وقت میں وہاں پر موجود تھا اور میں رپورٹنگ کر رہا تھا, میں میرے ساتھ اس کے ساتھ میرا موبائل تھا, تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بالکل ہمارے سر کے اوپر سے وہ مطلب یعنی ہم بہت قریب پہنچ گئے تھے اور بہت قریب سے وہ فائرنگ ہم محسوس کر رہے تھے اور کافی مشکل تھا وہاں کھڑا ہونا. تو اس وقت تک یہ سارے لوگ موجود تھے گراؤنڈ پہ, اس وقت موجود تھے قیادت بھی. میں آپ کو بتاتی ہوں, جب کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا تو کچھ ٹائم بعد جو ہے نا وہ بریک دیا گیا کریک ڈاؤن کو, کیونکہ میں نے خود دیکھا کہ رینجرز آگے لیکن پھر رینجرز واپس چلے گئے تھے. ہاں, خاموشی ہو گئی تھی. تب اسی ٹائم یہ سب موجود تھے وہاں پر, اور کیونکہ بار بار آپ کو پتا ہوگا چینلز پہ خبریں چل رہی تھی کہ بشرا بی بی علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر لیا ہے, لیکن میں اس ٹائم وہاں پر موجود تھی اور میں یہی خبر یہ چلا رہی تھی کہ نہیں وہ اریسٹ نہیں ہوئے, وہ گرفتار ہے. ہاں, جو رینجرز ہے وہ ان کے قریب آ گئے تھے, لیکن کارکنان کی وجہ سے, کیونکہ کارکنان نے ان کو گھیرا ہوا تھا, وہ جس گاڑی میں موجود تھے وہاں پر گھیرا ہوا تھا, اور کارکنان کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کی گرفتاری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا, میں چونکہ اس وقت فون پہ بیپر پہ تھا, مجھ سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ فلاں ٹی وی چینل نے خبر بریک کر دی, وہ گرفتار ہوئے, فلاں ٹی وی چینل اس پہ فلاں رپورٹر نے خبر بریک کر دی. میں نہیں, گرفتار نہیں ہوئی, اور اس وقت تک وہ وہاں پر موجود رہے. چونکہ اس کے بعد بھی جس انداز میں وہ یہاں سے دونوں چلے گئے, اس کے بعد بھی ورکر نے اس گاڑی کو جو ہے تقریباً 1 گھنٹے تک ورکر اس گاڑی کون سی تھی, کنٹینر نہیں, گاڑی نہیں تھی, ایک لینڈ کروزر تھی. لینڈ کروزر ان کی گاڑی تھی, وہ کنٹینر جو لینڈ کروزر میں بیٹھے ہوئے تھے, اس لینڈ کروزر کے آگے پیچھے 1 گھنٹے تک ورکر موجود رہے. ٹھیک ہے. کنٹینر کی کیا کہانی ہے؟ کنٹینر کی آگ لگ گئی کنٹینر کو. یہ کنٹینر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے خود آگ لگائی تھی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب کنٹینر سے وہ اتر گئے, جب کنٹینر راستے میں رہا, کارکنان پیچھے چلے گئے, تو پھر ان کو یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ ہمارا مذاق اڑائے گا, اپنا کنٹینرز بھی یہاں پر جو کنٹینر تھا وہ بھی یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے. تو اسی لیے کارکنان میں سے ہی انہیں جو ہے اس کو آگ لگائی تھی. اس کی اجازت دے دی تھی پارٹی نے کہ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں, اس سے پہلے ہی کیونکہ خبر آ رہی تھی کہ کنٹینر کا جو جنریٹر ہے وہ خراب ہو چکا ہے, اس سے جو پیٹرول ہے وہ لیک ہو رہا ہے. یہ خبر مطلب ہم وہیں پہ موجود تھے, ہمیں بار بار یہ سنائی دے رہا تھا کہ بیان جاری کیا تھا وہ صاحبزادہ حسین احمد جو کہ ترجمان ہے اس کے, انہوں نے بیان بھی جاری کیا تھا کہ یہ جنریٹر خراب ہو گیا ہے تو اس کی آواز نہیں آ رہی. اس کے متعلق میں نے علیمہ خان کی بھی ایک ٹویٹ دیکھی, ساؤنڈ سسٹم بند ہے اور جنریٹر بند ہے. میں کہہ رہی ہوں ٹھیک کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساؤنڈ سسٹم, کیونکہ جو بار بار اعلانات کرنا یا خطاب, اعلانات تو ہو ہی نہیں رہتے. یہ بھی تو ورکر کہہ رہے ہیں کہ اعلانات تو بڑے عرصے پہلے, بڑا ٹائم پہلے بند ہو گئے تھے پی ٹی آئی کی قیادت. انہوں نے اتنا ایسا کیوں کچھ نہیں کیا؟ جب اجلاس چیئر کیا تھا اس نے قائدین کو جو ایمنیشن
MNAs, MPAs یا جو مرکزی قائدین کے ہمراہ آ رہے تھے ان کو یہ احکامات جاری کیے تھے کہ آپ نے ورکرز کو نہیں چھوڑنا, آپ نے ورکرز کے ساتھ ہی رہنا ہے, ان کے سب انتظامات آپ نے کرنے ہیں. جب شام ہونے کے بعد جب مرکزی قائدین, جب MNAs, MPAs, سینیٹر جو ان کو لے کے آئے تھے وہ غائب ہو گئے, تو اس کے بعد کارکنان بھی ڈسپرس, ظاہر بات ہے ان کو لیڈ کرنے والا ان کو کوئی بھی نہیں تھا. تو اسی لیے جب یہ قائدین چلے گئے تو ان کے پاس ٹائم تھا, ان کے پاس موقع تھا. دوسری بات تھی کہ ایک چیز میں دیکھی, ایک چیز میں نوٹ کی, G10 کے مقام پر جب وہ وہاں سے قافلے لے کر آئے تھے, G9 کے مقام پر آخری کنٹینرز جو ہے وہ کھڑے تھے, ان کنٹینرز کو جب انہوں نے ہٹایا تو وہاں پر ایک پولیس وین آ گئی اور وہ پولیس وین کے پیچھے تمام کارکنان بھاگ گئے. پھر یہ بھی تھا کہ جو سیکورٹی اہلکار جو سیکورٹی کے وردی میں ملبوس ہوتے ہیں, جو پرائیویٹ سیکورٹی کار ہوتے ہیں, ان کو بھی وہ نہیں چھوڑ رہے تھے کہ یہ بھی پولیس والے ہیں. تو صحیح ہے. اور کور کمیٹی میں بھی آج کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے؟ ایگزیکٹلی, کور کمیٹی کا آج اجلاس ہوا, بیرسٹر گوہر نے چیئر کیا, عالیہ حمزہ اس اجلاس میں پٹ پڑی ہے, اس نے قائدین کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا ہے عالیہ حمزہ نے کہ وائٹ پیپر جاری کیا جائے. جو قائدین ورکرز کو لے کے آئے تھے, یہاں سے وہ بھاگ گئے ہیں, یہاں سے وہ فرار ہو گئے ہیں, ان کے خلاف وائٹ پیپر جاری کیا جائے. انہوں نے کافی تنقید کی مرکزی قائدین پر کہ یہ دوسری دفعہ ہے کہ یہ کارکنان کو لے کے آتے ہیں اور یہاں پر ورکرز کو بغیر مددگار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو کافی گرم ماحول رہا کمیٹی اجلاس کا. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ دونوں کا.